السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بتانے والے ہیں کہ شب قدر کی تعین کیوں اٹھا لی گئی ہے، شب قدر کو کیوں چھپایا گیا ہے طاق راتوں میں، اور اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو کیوں ظاہر نہیں کیا۔ تو ایک حدیث ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں، مگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ میں تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر دو فلاں شخصوں میں لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی۔ اور فرمایا کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا، یعنی شب قدر کا اٹھا لینا، اس کی تعین کا اٹھا لینا اللہ تعالیٰ کے علم میں بہتر ہو، لہذا تم شب قدر کو 9ویں اور 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اس حدیث میں جو سب سے اہم بات اور سب سے اہم چیز ہے وہ ہے جھگڑا، جو اس قدر بری چیز ہے، اس قدر بری اور سخت چیز ہے کہ جس کی وجہ سے شب قدر جیسی فضیلت والی چیز کی تعین ہمیشہ کے لیے اٹھا لی گئی، کہ شب قدر کی جیسی فضیلت والی چیز کی تعین ہمیشہ کے لیے اٹھا لی گئی۔ تو جھگڑا اتنی زیادہ سخت بری چیز ہے کہ اس جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے شب قدر جیسی فضیلت والی چیز ہمیشہ کے لیے اٹھا لیا اور اس کو چھپا دیا، پوشیدہ کر دیا، اور فرمایا کہ شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جھگڑا کتنی زیادہ سخت بری چیز ہے، لہذا جھگڑے اور فساد سے ہم لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے، ہم لوگوں کو بچنا چاہیے بہت ہی زیادہ، اور لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جھگڑا ہمیشہ سے برکات اور فضیلت سے محرومی کا سبب ہوا کرتا ہے، یعنی جھگڑے اور فساد کی وجہ سے تمام طرح کی برکات اور جو فضیلتیں ہوتی ہیں وہ فوت ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے لڑائی جھگڑے سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں نماز، روزہ اور صدقہ وغیرہ سے افضل چیز بتلاؤں؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین عرض کیا کہ ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس کا سلوک، یعنی آپس میں مل جل کر محبت کے ساتھ رہنا، یہ نماز، روزہ اور صدقہ سے بھی زیادہ افضل ہے۔ آپس میں محبت کے ساتھ رہنا، میل ملاپ کے ساتھ رہنا، اور بھائی چارہ اور اخوت کے ساتھ رہنا، اور اپنے دل میں ایک دوسرے کے لیے بغض اور عداوت اور کینہ وغیرہ نہ رکھنا، بلکہ محبت کے ساتھ رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ خدہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا، اچھے اخلاق سے رہنا، اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز، روزہ اور صدقے سے بھی زیادہ افضل ہے، اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپس کی لڑائی اور جھگڑا دین کو موڑنے والی ہے، یعنی جس طرح سے استرے سے سر کے بال ایک دم سے صاف ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے آپس کے لڑائی اور جھگڑے سے دین صاف ہو جاتا ہے، دین ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے لڑائی اور جھگڑے سے دور رہنا چاہیے اور آپس میں مل جل کر اور محبت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ جس طرح سے استرے سے سر کے بال ایک دم سے صاف ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے لڑائی اور جھگڑا دین کو موڑنے والا ہے، دین بھی اسی طریقے سے لڑائی اور جھگڑے کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو لڑائی اور جھگڑے سے دور رہنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اگر دو مسلمان آپس میں لڑائی اور جھگڑا نہ کر رہے ہوتے تو آج شب قدر ہم لوگوں کو معلوم ہوتی کہ شب قدر فلاں رات میں ہے، تو اس رات کو ہم لوگ جاگ لیتے، لیکن لڑائی اور جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شب قدر جیسی فضیلت والی چیز ہمیشہ کے لیے اٹھا لیا اور اس کو چھپا دیا، اس کی تعین کو
اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا اور اس کو پوشیدہ کر دیا اور فرمایا کہ اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس وجہ سے لڑائی اور جھگڑے سے دور رہنا چاہیے، اور طاق راتوں میں شب قدر کو ہم لوگ تلاش کریں، یعنی 21ویں اور رمضان کے آخر عشرے کی 21ویں رات ہے، 23ویں رات ہے اور 25ویں رات ہے، اور 27ویں اور 29ویں رات میں شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ اور ہمیں ان 5 راتوں میں خوب عبادت کرنا چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے، تسبیحات پڑھنا چاہیے اور نفلی نمازیں پڑھنا چاہیے، اور ذکر و اذکار میں مشغول رہنا چاہیے، اور تلاوت قرآن مجید کرنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے تو مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے، تاکہ ہمیں شب قدر کی جو فضیلتیں ہیں اور برکتیں ہیں پوری ہمیں حاصل ہو جائیں، اور شب قدر میں جاگنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور اس میں عبادت کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے، کیونکہ جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی میں رہتے ہیں۔ اگر وہ سوتے رہتے ہیں یا وہ بیٹھے رہتے ہیں پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہتے ہیں، کیونکہ اعتکاف ایک خود ہی عبادت ہے۔ تو اس وجہ سے جو لوگ مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں تو ان کو شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ضرور ملے گا، کیونکہ اعتکاف کرنے والا ہر وقت عبادت ہی میں رہتا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ شب قدر میں ایک تو جاگیں، اور دوسرے یہ کہ جہاں تک ہو سکے تو ہم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ جائیں، تاکہ ہمیں شب قدر کی عبادت اور اس کی فضیلتیں اور اس کی برکتیں مل جائیں، حاصل ہو جائیں۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔